بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے ایک شہزادے کی توبہ۔ بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں ایک شخص تھا جس کی لمبی عمر بہت زیادہ دولت اور بہت اولاد عطا ہوئی تھی، اور اس کی اولاد میں جب کوئی بڑا ہوتا تو وہ بیٹا بالوں کا لباس پہن لیتا اور پہاڑوں میں چلا جاتا اور درخت کے پتے کھاتا اور عبادت کے لیے بیابانوں میں رہتا، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی۔ اس طرح بہت سونے کیا اور ایک کے بعد دیگرے اس کے سارے بیٹے اسی راستے پر چل پڑے۔ بڑھاپے میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ میرے بوڑھا ہونے کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور تم اپنے اوپر میری شفقت سے واقف ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکا بھی اپنے بھائیوں کے طریقے پر نہ چل پڑے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر میرے بعد تم پر کوئی میرا بیٹا نہ ہوا تو تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے، لہٰذا اس بچے کو اس کے بچپن ہی سے لے جاؤ اور اس کو دنیا کی محبت دلاؤ، شاید میرے بعد یہ تم پر باقی رہے، لہٰذا تم اس کے لیے ایک فرسخ اونچی اور ایک فرسخ چوڑی دیوار بنا دو۔ پھر وہ لڑکا اس میں کافی عرصہ رہا۔ پھر جوان ہونے کے بعد ایک دن یہ سواری کرنے لگا تو وہاں ایک لمبی چوڑی دیوار حائل نظر آئی، تو یہ کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ اس دیوار کے پیچھے انسان اور دوسری دنیا میں موجود ہیں، مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں اپنا علم زیادہ کروں اور لوگوں سے ملوں۔ یہ بات اس کے باپ کو کہی گئی تو وہ گھبرا گیا اور اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ اپنے بھائیوں کے طریقے پر نہ چل پڑے، تو اس نے کہا کہ سارے کھیل کود اس کے سامنے جمع کر دو، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ دوسرے سال بھی سواری کو نکلا اور پھر کہا اب یہاں سے نکلنا ضروری ہے، تو اس بوڑھے بادشاہ کو خبر کی گئی، تو اس نے کہا کہ اس کو دیوار سے باہر لے جاؤ، تو فوراً ایک سوار کا انتظار کیا گیا اور اسے سونے اور جڑاؤ موتیوں سے مزین کیا گیا، اور اس کے ارد گرد کثیر تعداد میں لوگ بھی چلے۔ جس وقت یہ لوگ چل رہے تھے تو انہیں ایک بیمار شخص نظر آیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا بیمار شخص ہے۔ اس نے کہا کیا بیماری کسی ایک آدمی کو لگتی ہے یا ہر آدمی اس سے خائف ہے؟ جواب ملا کہ سب خائف ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا جس حالت میں اس وقت میں ہوں اس حالت میں بھی ہو سکتی ہے؟ جواب ملا ہر شخص خائف ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس حالت میں مجھے بیماری آ سکتی ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری اس زندگی پر اف ہے، یہ تو بیکار زندگی ہے۔ یہ کہہ کر یہ غمگین حالت میں لوٹا تو اس کے باپ کو بات بتائی گئی، تو اس نے کہا کہ ہر کھیل اور باطل چیز اس کے سامنے پھیلا دو، یہاں تک کہ اس کے دل سے وہ غم اور رنج نکل جائے۔ ایک سال اسی حالت میں گزر گیا۔ پھر اس نے کہا مجھے باہر لے چلو، تو اسے پہلے کی طرح لے جایا گیا۔ راستے میں ایک انتہائی بوڑھا شخص نظر آیا، اس کے منہ سے تھوک اور رال نکل کر بہہ رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا ایک بہت بوڑھا شخص۔ اس نے کہا کیا جب عمر زیادہ ہو جائے تو ہر ایک شخص ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی کوئی ہوتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہر شخص کے لیے اس کا خوف ہے۔ تو اس نے کہا تمہاری اس زندگی پر تف ہے، یہ زندگی کسی کے لیے بہتر نہیں۔ یہ بات بھی اس کے باپ کو بتائی گئی، تو اس نے کہا اس کے سامنے کھیل کود اور باطل برپا کر دو، تو ایسا ہی کیا گیا۔ پھر ایک سال اسی حالت میں گزرا۔ پھر اس کو دوبارہ اسی طرح باہر لے جایا گیا، تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ ایک چارپائی کندھوں پر رکھے لا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص مر گیا ہے۔ اس نے پوچھا موت کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس اس شخص کو لاؤ۔ چنانچہ جنازہ لایا گیا۔ اس نے کہا اسے بٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا اس سے بات کرو۔ لوگوں نے کہا یہ بات نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا کہ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ ہم اسے زمین میں دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا حشر ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ حشر کیا ہے؟ جواب ملا کہ جس دن اللہ رب العزت کے سامنے سب لوگ حاضر ہوں گے اور ہر ایک کو اس کی نیکیوں کے مطابق اجر اور بدی کے مطابق سزا ملے گی۔ اس نے پوچھا کہ کوئی اور جگہ بھی ہے جہاں تم جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا اور اپنے منہ میں مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا
کہ میں اس چیز سے ڈرتا تھا کہ یہ وقت مجھ پر آئے گا اور مجھ کو پتہ بھی نہ ہوگا، اور میرا رب عطا کرتے ہے، حشر کرے گا اور آگے لے جائے گا۔ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے اور آج کے بعد میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم جب تک تجھے تیرے باپ کے سامنے نہ لے جائیں تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ اسے اس کے باپ کے پاس لے آئے اور خوف کے مارے خطرہ تھا کہ اس کا خون نکل پڑے۔ باپ نے کہا، میرے بیٹے یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ اس نے کہا، میری گھبراہٹ اس دن کے لیے ہے جس دن ہر چھوٹے بڑے کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس نے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ میں آج رات ہی سفر کے لیے نکل جاؤں گا۔ جب آدھی رات قریب ہوئی تو یہ نکلا، اور جب محل کے دروازے سے نکلا تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا حکم مانگتا ہوں جس میں نہ تھوڑا میرا ہو نہ زیادہ، جس میں فیصلے ہو چکے ہوں۔ میرا خدا پانی پانی میں تھا اور مٹی مٹی میں، اور میں اپنی ان آنکھوں سے دنیا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو محض ایک گناہ کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر نکل پڑا، اور اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو گناہ کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اور اس پر نہ دل تنگ ہوتا ہے، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ توبہ کرتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آخرت کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔